جب تک ہم خود نہیں نہ کھڑے ہوں گے ہم اپنا حق لینے کے لیے، یہ معاشرہ کبھی ہمیں اپنا حق نہیں دے گا۔ اب آپ تھوڑا سا مطلب کہ غور سے دیکھیں، پچھلے 30 سال سے پیرداد اقتدار میں کچھ کیا اس شہر کے لیے؟ اس سے پہلے 20-25 سال پہلے گدیری اقتدار میں کچھ نہیں کیا۔ یہ جو ہسپتال کی نئی بلڈنگ تھی یہ صوبائی گورنمنٹ کی سمری تھی، یہ جو روڈ بنا ہے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بجٹ کے تحت بنا ہے۔ اکیلا ایم پی اور ایم این اے کا کوئی بجٹ نہیں ہے اس جو آپ کو نظر آیا ہو یہاں پہ لگاؤ، ایک سلائی مشین کی فیکٹری لگا دیتے، کچھ بھی نہیں لگایا ہمارے اس میں۔ اور یہ صرف خیرپور کی صورتحال نہیں ہے، باقی شہروں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ جو فیکٹریاں لگا کے کراچی میں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکثر لوگ فیکٹریاں پہلے سے بڑھنے کی بجائے ان کی بھی کم ہو رہی ہیں اور وہ فیکٹریاں باہر جا رہی ہیں، لوگ اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں، ان کو پتہ یہاں پہ ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس بات کو سوچیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنا حصہ کیسے ادا کریں۔ میں نے اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا، ورنہ آپ لوگ یہ سب پتہ کہ میں اس خیرپور میں میالسی میں ناک کان گلے کا اکیلا ہی اسپیشلسٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور میں 1-2 منٹ میں 3-4 منٹ میں 500 روپے کما لیتا ہوں الحمدللہ۔ میں دن میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح آنے کی، لوگوں کی دشمنی مول لینے کی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں نے والدہ کے خلاف مہم شروع کی نا، کہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ میں نے اس بلڈنگ کی درخواست دی تھی 3 فیٹ میٹر کے لیے، میرے پاس ایک لڑکا پہلے کام کرتا تھا، وہ میڈیا میں بھی ہے، تو اس کو بھیجا تو گیا، تو اس نے کہا ڈاکٹر کو تو پیسے ہی بڑا ہے، پیسے کوئی جیب ڈھیلی کرتی تو میٹر لگتی ہے، تھوڑا لگتا ہے میٹر انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ یہ میں نے ان کے پاس گیا، پاس چکر لگایا، انہوں نے میٹر نہیں لگایا۔ میں نے سوچا، میں نے کہا یار میں تو اچھا خاصا کماتا ہوں اور معاشرے کے مطلب ہے کہ صحیح کمانے والے لوگوں میں آتا ہوں، میری بات نہیں سنتے، کہ غریب بھی کیسے سنی جائے گی؟ جس کی تنخواہ یا آمدنی 15-20 ہزار ہے وہ کیسے دھکے کھائے گا؟ وہ تو ظاہر مجبور ہوتا ہے وہ ڈیروں میں جانے کے لیے، رشوت دینے کے لیے۔ تو پھر جب میں نے مہم کا آغاز کیا، آپ یقین کریں میں نے جیب سے 1.5-2 لاکھ روپے لگایا اور 1 میٹر ریڈر کی کرپشن کے سارے ثبوت اکٹھے کر کے میں مطلب میٹر ریڈر سے لائن مین، لائن سپریڈنٹ، ایس ڈی او، پھر ایکسین، پھر ایس ٹی، پھر چیئرمین وابڈا، پھر اس کے بعد وزیر مشیر اور پھر وزیر وابڈا جو عمر ایوب تھا اس وقت، اس کے پاس